ایریس برج حمل 10 مارچ سے لے کر 16 مارچ کا ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور اس کو تفصیل سے دیکھنے سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2025 آپ کے لیے بہت اچھا کرتے ہیں۔ جو گھر بنانا چاہ رہے ہیں، بے گھر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گھر دے، خاص طور پہ جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح جن بہنوں کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک نصیب کرے۔ اپنے بچوں کو نصیب کی عادت ڈالیں، نصیب کی دعا کیا کریں، آپ خود بھی اور اپنے بچوں سے بھی کہا کریں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے بہت سے قابل لوگوں کو نصیب والوں کے در پہ بیٹھے دیکھے، اس لیے جب بھی اپنے رب سے مانگو نصیب مانگو۔ میری بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ خالق و مالک آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے اور وہاں سے آپ کو رزق دے، جہاں سے گمان ہے اور وہاں سے بھی جہاں سے گمان نہیں ہے۔ تو خالق و مالک ہے، سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے برج کے علاوہ اپنے ارد گرد لوگوں کے برج کو بھی جاننے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ان کا آپ پر اثر بھی ہوتا ہے۔ آپ کی وائف، آپ کے بچے، بہن بھائی، ماں باپ، امپلائیز، کولیگ، باس، ان سب کے برج کا کچھ نہ کچھ اثر آپ پر رہتا ہے۔ اس لیے تمام برج کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کو دیکھ لیا کریں۔ اگر کوئی کام کا پوائنٹ آپ کے کام آ جائے گا تو ہماری ویڈیو جو ہے، ہماری محنت جو ہے وہ ساہکار ہو جائے گی۔ سارا دن اتنا کچھ آپ کنزیوم کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ہم ایریز برج حمل کو دیکھ رہے ہیں، اور جو چیز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ ہیلتھ ہے، کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات ہمیشہ سوچا کریں کہ اگر آپ اچانک اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ جو لاڈ پیار آپ دے رہے ہیں، جو لاکھوں کا خرچہ آپ کر رہے ہیں، وہ کوئی نہیں کرے گا، اور ساری عمر کے کسی کے خرچے کون اٹھاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی وائف، اپنے بچوں کے لیے کل کائنات ہے۔ بس یہ سوچ کر لگے رہا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، اور خواتین سے کہوں گا اپنے شوہروں کا خیال کیا کریں کہ اگر آپ کاش کہ یہ دیکھ سکیں کہ باہر کس محنت سے یہ کماتے ہیں تو آپ ان کے پاؤں دھو کر پئیں۔ بس زندگی کی گاڑی کو ہنسی خوشی سے چلائیں۔ تھوڑا سا ہمیں سٹریس لیول نظر آ رہا ہے، انگزائٹی بھی نظر آ رہی ہے آپ کی زندگی میں، اور اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو محبت کے معاملات ہیں یا روزگار کے معاملات ہیں۔ کوئی نیا کاروبار، نیا کیریئر شفٹ، اس طرح کی کوئی سچویشن ہے جس کی وجہ سے آپ کسی سوچ میں مبتلا ہیں، اور اس وجہ سے آپ پریشان بھی ہیں۔ آپ کو توکل کرنا پڑے گا اپنے رب پر، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جب معاملات اپنے ہاتھ میں نہ رہیں تو اپنے ہاتھ میں رکھے بھی نہ، ان معاملات کو اپنے رب کی طرف کر دیں، انشاءاللہ اس کا فیصلہ بہت بہترین ہوگا، اور آپ کی تمام پریشانیوں کا حل بھی ہوگا۔ اگر اس وقت آپ کے پاس اچھی رقم ہے تو اس رقم کو سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ اس رقم پہ آپ سے زیادہ دوسروں کی نظر ہے۔ جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو آئی فون والے ہیں، ان کو آئی فون کی اتنی حفاظت کرنی اس لیے پڑتی ہے کہ ان سے زیادہ دوسروں کی نظر ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کے مال پر دوسروں کی نظر ہے، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر وہ آپ کو جو ایڈوائز کریں گے وہ نقصان کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس کو خرچ کر دیں گے تو آنے والے دنوں میں بڑی پرابلم ہوگی۔ خاص طور پر جو آپ کی وائف آپ کو سمجھا رہی ہیں پیسوں کے معاملات، وہ تھوڑا سا کچھ سوچ کر سمجھا رہی ہیں، لیکن آپ جو ہے اس وقت جذباتی میں اور محبت میں بہک رہے ہیں، اور خوش آمد میں چہک رہے ہیں۔ دونوں چیزیں آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔
اپنی رقم کو اس ہفتے اور آنے والے دنوں میں ذرا بچا کے رکھیے گا. اس میں فائدہ آپ ہی کا ہے. نہیں تو لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے. گھر کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے کسی فیصلے کو لے کر آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ فیصلہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو آپ کاروبار بیچ کر بیٹھ جانے کا، یا جاب چینج کرنے کا، یا آپ پارٹنرشپ کا ارادہ بنا رہے ہیں. اس پہ گھر والے آپ کو سہمتی نہیں دے رہے، یا کسی کو آپ ملوانا چاہ رہی ہیں یا ملوانا چاہ رہے ہیں گھر والوں سے، جو کہ آپ کے مذہب، قوم، قبیلے کا نہیں ہو سکتا. اس لیے دونوں طرف سے یہاں پر بھی ایکسیپٹنس نظر نہیں آ رہی. صبر و تحمل سے کام لیجیے گا، انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا. تھوڑا ٹائم لگے گا. اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ریمیڈیز کریں، انشاءاللہ معاملات آپ کے فیور میں ہو جائیں گے. سیٹرن 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اور 12ویں گھر پہ نظر رکھنے کی وجہ سے کام کاج پر آپ کی جو حکمت عملی ہے وہ کامیابی کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے. چاہے آپ جاب کریں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ بیرون ملک سے انویسٹمنٹ کو لینے کا سوچ رہے ہیں، یہاں پر حالات و واقعات آپ کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خاندان کے لوگ اس وقت آپ کی رائے لینے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں آپ بہت اچھی رائے دے رہے ہیں. اسی طرح اگر طالب علموں کی بات کریں تو ان کو بہت سی کامیابیاں ملیں گی. اگر بیرون ملک میں ہے تو جاب کے مسائل حل ہوں گے، کھانے کے مسائل حل ہوں گے، محبت کے مسائل حل ہوں گے، لیکن احتیاط کیجیے گا. جو لوگ اسٹوڈنٹ گئے ہوئے ہیں بیرون ملک میں، اگر وہ کسی شادی شدہ کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں تو میں انہیں منع کروں گا. یہ چیز مستقبل میں آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہوگی. ذہنی طور پر یہ آپ کو بہت مفلوج کر کے رکھ دے گی. میری بات کو ذرا سمجھیے گا. اس لیے اپنی پڑھائی پہ توجہ فوکس کریں. انشاءاللہ یہاں پہ جو کامیابی آپ کو ملے گی وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. آپ کو کسی اور کامیابی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. خالق و مالک بہتر کرے گا. بیرون ملک جانے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور بہت بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، خالق و مالک یہاں پر بھی بہت بہترین کرے گا. بس آپ نے ڈٹے رہنا. اس ہفتے جو مین چیز ہے وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، اس میں ذرا خلل نظر آ رہا ہے. اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، یا کسی بھی مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میڈیٹیشن کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، تو اس قسم کی چیزوں کو لازمی کریں. تنہائی میں بیٹھ جائیں یا واک کریں، آپ تک ہے. ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پر آپ نے کال نہیں کرنی، وائس نوٹ کے ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. شکریہ.